بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈاکٹر نصرت آمنہ فرام سمپلیفائی ریڈیولوجی۔ اسٹروک یا پیرالسس کی دوسری ویڈیو میں آج ہم ڈسکس کریں گے اسٹروک کے ٹیسٹ اور اس کی ٹریٹمنٹ۔ اسٹروک کا پیشنٹ جب اسٹروک سینٹر یا ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے تو اس کے کچھ ٹیسٹ کرانے ضروری ہوتے ہیں، جیسے بلڈ پریشر اور شوگر چیک کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ اسٹروک کی بیسک وجہ ہائی بلڈ پریشر یا کنٹرول سے زیادہ شوگر تو نہیں تھی۔ اس کے علاوہ بلڈ سی پی، لپڈ پروفائل، وائٹامن B12، RFTs کے ٹیسٹ بھجوائے جاتے ہیں۔ اسکیمک اور ہیمریجک اسٹروک کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے CT برین اور MRI کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیروٹڈ ڈوپلر یعنی دل سے دماغ کی طرف جانے والی بلڈ ویسل میں تھرومبس کو رول آؤٹ کیا جاتا ہے۔ CT اینجیوگرافی کرائی جاتی ہے تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ اسکیمیا یا ہیمریج کا ایگزیکٹ لوکیشن کہاں ہے۔ HbA1c کرانا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلایا جا سکے کہ پچھلے 3 مہینوں میں شوگر کتنی رہی ہے۔ اس کے علاوہ پیشنٹ کے اسٹروک سینٹر یا ڈاکٹر کے پاس پہنچنے کے بعد نیورو فزیشین معائنہ کرتے ہیں۔ اس میں اسٹروک کے شدت کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اسٹروک مائلڈ، ماڈریٹ یا سیویئر ڈگری کا ہے۔ اس کے مطابق مریض کی ٹریٹمنٹ شروع کرائی جاتی ہے۔ اگر مریض ونڈو پیریڈ یعنی 3 سے 4 گھنٹے کی درمیان ہاسپٹل پہنچ چکا ہے تو ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے جس سے خون کی نالی صاف ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سرجن اور نیورو فزیشین یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ خون کی نالی میں موجود تھرومبس کے لیے میکینیکل تھرومبیکٹمی کرنی چاہیے یا نہیں۔ ہلکے اسٹروک کی صورت میں پیشنٹ کو ابتدائی طبی امداد دے کر فزیوتھراپسٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے، لیکن شدید اسٹروک کی صورت میں پیشنٹ کو داخل کیا جاتا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ شروع کروائی جاتی ہے۔ ان پیشنٹ ہاسپٹلائزیشن کی صورت میں پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں آپ کا جاننا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ فزیوتھراپی جلد از جلد سٹارٹ کروا دینی چاہیے۔ ٹانگوں، کمر، جوڑوں کی فزیوتھراپی سٹارٹ کرائی جاتی ہے تاکہ پیشنٹ کو جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا کیا جا سکے اور معذوری سے بچایا جا سکے۔ فالج کے مریض کی اصل ٹریٹمنٹ ڈسچارج کے بعد شروع ہوتی ہے، جس کے لیے مریض کے گھر والوں کا ایکٹیو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے شوگر اور بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھیں، پیشنٹ کے بیٹھنے، اٹھنے اور لیٹنے میں مکمل مدد کریں، واش روم میں لاک مت لگائیں، کوشش کریں کہ ساتھ جائیں، غسل کرتے وقت پیشنٹ کا ساتھ دیں کیونکہ فالج کے بعد کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور گرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور گرنے کی صورت میں فریکچر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ فالج کے مریض کو لٹا کر مت کھلائیں پلائیں، کوشش کریں کہ پیچھے تکیہ لگا کر کھانا کھلائیں یا پانی پلائیں۔ لیٹ کر کھانا کھلانے کی صورت میں یا پانی پلانے کی صورت میں کھانے پینے کی چیزیں سانس کی نالی میں جا سکتی ہیں اور ایسپریشن کا چانس ہو سکتا ہے۔ فزیوتھراپسٹ کے مشورے سے ان کے ایڈوائس کے مطابق مریض کو گھر پر فزیوتھراپی کی جا سکتی ہے۔ ان کے ہاتھ، پاؤں، ٹانگوں کی ایکسرسائزز سٹارٹ کریں۔ نیورو فزیشین کی تجویز کردہ میڈیسن باقاعدگی سے استعمال کریں۔ B کمپلیکس کی میڈیسن استعمال کریں۔ کھانے میں ان تمام چیزوں کا پرہیز کریں جس سے شوگر، بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ سائیکولوجیکلی پیشنٹ کو سپورٹ کریں، ان کو یہ یقین دلائیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ چلنے کے قابل ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق میں سب سے بری مخلوق وہ ہے جو گونگے ہیں اور بہرے ہیں اور وہ جو عقل نہیں رکھتے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس طرح اندھا اور بینائی رکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایمان لانے والا اور نہ لانے والا برابر نہیں ہو سکتے، اور بہت کم لوگ دھیان دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن دماغی صلاحیتوں سے نوازا ہے اس کے کم ہونے یا ختم ہونے سے پہلے اس کی ہدایت کے مطابق اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔